وعلى آله الأتقياء وأصحابه النجباء والمحدثين والمفسرين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. عزیز سامعین محترم بھائی دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جس ایمان سے نوازا ہے اس ایمان کے دو حصے ہیں. ایک حصے کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے، توحید سے اور وحدانیت سے ہے، اور ایک حصے کا تعلق اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہے. ایمان کا سرمایہ دو چیزیں ہیں. ہر مسلمان نماز میں، اذان میں اور کئی مواقعوں پہ اس بات کا اقرار اور تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کو مانتا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے. یہ دو چیزیں ایمان کی اصل الاصول ہیں. یعنی مین مرکزی بنیاد. جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کائنات کو بنایا، کائنات کو سجایا، کائنات کو سنوارا، اور پھر اعلان فرمایا کہ لولاکا لما خلقت الافلاکا. کائنات ساری کی ساری وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے وجود میں لائی ہے. گویا نبی کی عزت اور مقام اور مرتبے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے. قرآن، حدیث، اللہ کا فرمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھیں تو ہمارے سامنے یہ خلاصہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایمان یہی دو چیزیں ہیں. نماز ہم پڑھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ پیغام پہنچایا ہے جب نبی پر ایمان ہوگا تو نماز پڑھی جائے گی. روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادات، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں تب وجود میں آئیں گی جب انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا. اس کے بغیر عبادات نہیں ہو سکتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عبداللہ ابن ابی منافق بھی نمازیں پڑھتا تھا، دکھلاوے کی نمازیں وہ بھی پڑھتا تھا. روزے، حج، جہاد کا سفر، بہت سارے نیک اعمال میں وہ شریک تو ہوتا تھا، لیکن اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان موجود نہیں تھا. تو قرآن نے اس کو نماز روزے کی وجہ سے جنتی نہیں کہہ دیا. قرآن نے کہا کہ یہ جہنم کے اس حصے میں ہوگا جہاں کافر بھی نہیں ہوگا.
کافر سے بھی نیچے والا حصہ اس کا ہوگا، کیونکہ یہ ظاہر خود کو مسلمان کر رہا ہے لیکن اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان موجود نہیں ہے۔ پوری سورہ منافقون اللہ رب العزت نے ان کے رد میں نازل کی، جو نمازی بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے۔ عبداللہ بن ابی، گویا ایمان وہ نام ہے اس چیز کا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف لائے، آپ کو یہ بات پہنچائی گئی کہ آج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو تھپڑ مارا ہے۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر، جس کے بارے میں پیغمبر فرمائیں کہ یہ کائنات کا سب سے رحم دل آدمی ہے، سب سے شفیق اور مہربان آدمی ہے، سب سے پیار کرنے والا شخص، اتنا نرم مزاج ابو بکر صدیق کا ہاتھ اپنے والد ابو قحافہ پر کیوں اٹھا؟ وہ حضرت ابو قحافہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا اور کہا ابو بکر آج سنا ہے کہ تو نے اپنے والد ابو قحافہ کو تھپڑ مارا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، آپ کا ذکر آیا تھا اس کے سامنے، اس نے کچھ بے ادبی سے آپ کا نام لیا، مجھے غصہ آ گیا، کیونکہ میرے محمد کی اور میرے محبوب کی وہ ناقدری اور بے ادبی سے نام لے رہا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے اپنے والد کو ایک زوردار تھپڑ مار دیا، 80-90 سالہ بوڑھے والد کو، اس لیے کہ آپ کا نام بے ادبی سے لے رہا تھا۔ اور آگے فرمایا کاش کہ میرے پاس تلوار ہوتی اس موقع کے اوپر، تو خدا کی قسم مجھے اتنا غصہ تھا کہ میں والد کی گردن اس بات پر اتار دیتا کہ میرے محبوب کا نام اتنی بے ادبی سے کیوں لے رہا تھا۔ یہ ہمیں صحابہ کی سیرت بتا رہی ہے کہ ایمان بالرسول پر سارے دین کی بنیاد ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کرتے یا رسول اللہ آپ مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کتنا محبوب ہوں، اولاد سے زیادہ؟ فرمایا نہیں، فرمایا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنی دولت، اپنی جائیداد، اپنا سرمایہ، ساری کائنات میں آپ مجھ سے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو چکا ہے کہ تجھے کائنات میں جب تک میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہوں اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے۔ لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سن لو کوئی شخص اس وقت تک ایمان کا ذرہ بھی نہیں پا سکتا جب تک کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے اور ساری کائنات سے افضل اس کے نزدیک نہ ہو جائیں، سب سے محبوب نہ ہو جائیں، وہ ایمان کا ذرہ بھی نہیں پا سکتا۔ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز جملے کہنے شروع کر دیے۔ اس کی بہن، اس کی جو بیوی تھی وہ ایک صحابی رسول حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ حضرت فیروز نے اپنی بہن سے مشورہ کیا کہ آج رات پروگرام بناتے ہیں اس کا کام تمام کرنے کا۔ رات کی تاریکی میں اس سانڈ نما گستاخ رسول کو اکیلے حضرت فیروز دہلوی نے چھری کا وار اٹھا کر اپنے انجام کو پہنچایا، اور صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد نبوی میں پہنچے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آسمان سے وحی آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آج رات تمہارے غلام فیروز دہلوی نے تمہارے گستاخ کا کام
تمام کر دیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاز فیروز، زور سے اعلان کیا پورے مجمع میں، لوگوں فیروز کامیاب ہو گئے. پھر بلایا فیروز کو، کہا واقعہ سناؤ، تم نے کیسے گستاخ کو مارا؟ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا پورا واقعہ بیان کیا. اور اس طرح کے صحابہ اکرام کے زمانے کے سینکڑوں واقعات ہیں. آپ واقعات اٹھائیں گستاخ رسولوں کو انجام تک پہنچانے کا. مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا. حضرت حبیب ابن زید کو انہوں نے گرفتار کر کے لے گئے، جنگ میں گرفتار کر کے لے گئے اور جا کر ایک گھاٹی میں ان کو باندھ دیا. چاروں طرف سے تیر اور تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ پاؤں سے باندھا ہوا ہے. تلوار اٹھانے والے نے تلوار گردن کے قریب رکھی ہوئی ہے، اور مسیلمہ کذاب جو نبی کا گستاخ اور نبوت کا دعوے دار تھا، وہ قریب آ کر اس کو کہتا ہے، کان کے قریب آ کر، اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ 2 سے 3 دفعہ مسیلمہ نے کہا، وہ خاموش کھڑے رہے. کہا کیا ہوا تجھے، سنتا نہیں ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے کہا اچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بتا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. وہ کہنے لگا بڑا عجیب آدمی ہے، جب میں تجھے کہتا ہوں میری رسالت کی گواہی دے گا تو تو بہرا ہو جاتا ہے، اور جب میں تجھ سے تیرے نبی کی رسالت کی گواہی پوچھتا ہوں تو فوراً جواب دے دیتا ہے. اس نے پھر اپنا سوال دوبارہ دوہرا کر قریب ہو کر کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ مسیلمہ کذاب اللہ کا رسول ہے؟ انہوں نے کانوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں بہرا ہوں، نہیں سنتا. کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ وہ زور سے کہتے ہیں ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اس نے کہا لوگوں دیکھو اس کو کتنا ہوشیار ہے، میری باری میں بہرا ہو جاتا ہے اور نبی کی باری میں کان میں اس کی آواز آ جاتی ہے. اس نے کہا مسیلمہ میں تیرے جھوٹے نبی کی نبوت کے بارے میں بہرا ہوں، میں تجھے سنتا ہی نہیں، تو کیا کہہ رہا ہے؟ ہندوستان میں ایک شاعر تھا، اس کا نام تھا مومن خان مومن، اس کے بڑے اشعار مشہور ہیں. شرابی کبابی آدمی تھا. شاعروں کا آپ کو پتہ ہے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، ہوتے تو ویسے بھی وہ گڑبڑی ہیں، وہ بھی گڑبڑ قسم کا شاعر تھا. محبت میں، دنیا میں، عشق میں شاعری کیا کرتا تھا. محفل بھی اس کی مکس ہوتی تھی جس میں مسلم غیر مسلم سارے بیٹھے ہوتے تھے. ایک دن رات کو ان کی محفل گرم ہوئی شعر و شاعری کی، اور اس میں شراب و کباب چلی. سارے نشے میں ٹن تھے. اس میں ہندو اور سکھوں نے یہ مشورہ کیا کہ آج مومن خان مومن کو شراب میں اتنا ٹن کریں گے کہ اس کا ہوش و حواس اڑ جائیں گے، اور پھر اس سے ایک جملہ بلوائیں گے. جب مومن خان مومن کو انہوں نے شراب پلا دی، نشے میں دھت کر دیا، وہ اپنے آپے سے باہر ہو گیا، دماغ مفلوج ہو گیا. تو ایک ہندو شاعر نے اس کو آگے سے کہا مومن یہ بتا غالب شاعر کیسا تھا؟ اس نے کہا وہ تو میرے جوتے کھولنے کے لائق بھی نہیں ہے. فلانا شاعر کیسے؟ اس نے کہا وہ تو میرے گھر کے چوکیدار بننے کے قابل بھی نہیں ہے. فلانا شاعر کیسے؟ اس نے کہا اس کو تو میں اپنا چپراسی بھی نہ رکھوں. اب وہ ہندو سمجھ گیا ہے کہ یہ برائیوں پہ اتر آیا ہے، ہر شخص کی برائی کر رہا ہے نشے کی وجہ سے. انہوں نے ایک دم سے ایک جملہ بڑھا کر کہا نعوذ باللہ تو پیغمبر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ انہوں نے دل میں سوچا یہ نشے میں دھتے الٹے سیدھے جملے بول دے گا. جیسے ہی انہوں نے پوچھا پیغمبر کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو مومن خان مومن نے یوں آنکھیں کھول کے سیدھی ہو کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا سنو، میں نشے میں دھت ضرور ہوں لیکن ایمان سے باہر نہیں گیا. جو میرے پاس سرمایہ ہے یہ تم مت چھیننے کی کوشش کرو. میں نشے میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور میں ان کی نبوت کو مانتا ہوں. ان کے لیے تم مجھ سے کیا جملہ کہلوانا چاہتے ہو؟ مومن کے پاس اگر دنیا میں کوئی سرمایہ ہے تو وہ یہی سرمایہ ہے کہ اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور محبت ہے. اس کے علاوہ کوئی سرمایہ ہے ہی نہیں. دنیا کا کوئی سرمایہ کسی سرمایہ کی اہمیت نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں. آپ کی محبت ایمان کی اصل ہے، اصل الاصول ہے. تم ہمارے ماں باپ کو گالیاں دے دو،
ہمیں دکھ نہیں ہوگا. تم ہماری بیٹیوں کو گالیاں دے دو, ہمیں دکھ نہیں ہوگا. تم ہمارے خاندانوں کو گالیاں دے دو, ہمیں دکھ نہیں ہوگا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑی ہوئی کسی چیز کی بھی توہین یہ امت مسلمہ برداشت نہیں کر سکتی. اور تمہاری اوقات کیا ہے؟ اپنی اوقات بھی تو بتاؤ. تم ہو کون لوگ؟ تم ہمیں بتاؤ گے کہ کون صحیح اور غلط ہے؟ گائے کا پیشاب پینے والوں, تم ہمیں بتاؤ گے کہ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ گائے کے گوبر کو سروں پہ ملنے والوں, گائے کے گوبر کو دوائیوں میں پینے والوں, گائے کے پیشاب کو تم مذہبی شربت سمجھنے والوں, تمہارے نسبوں کا نہیں پتا, تمہارے باپ داداؤں کا نہیں پتا, تمہیں اپنے ماں باپ کا نہیں پتا. تمہیں کس چیز کا پتا ہے جو تم ہمیں حق اور باطل بتاؤ گے؟ تمہاری کیا اوقات ہے جن کے ماتھے گائے کے آگے جھکتے ہیں, جو باپ کو بھی سجدہ کرتے ہیں, جو گائے کو بھی سجدہ کرتے ہیں, جو گدھوں کو بھی سجدہ کرتے ہیں, جو بندر کے آگے جھکتے ہو؟ تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم ہمیں بتاؤ گے؟ اور یاد رکھو مسلمانوں, یہ کمزوری تھوڑی ہماری بھی ہے. امت مسلمہ کو اتنا بے حس سمجھ لیا گیا ہے کہ آج ہندوستان کی ایک فاحشہ عورت اٹھتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ڈسکس کرتی ہے. کیا اوقات ہے اس کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لے؟ نوپور شرما کے نام سے ہندوستان کی ایک خاتون نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی, اور آج تک وہ اپنی توہین پر ڈٹی ہوئی ہے. وہ کہتی میں نے صحیح باتیں کی ہیں. ہندوستان کی حکومت اس کی سرپرستی کر رہی ہے, اور حکومت کی وزارت اور ممبرشپ اس کے پاس موجود ہے. سارے عہدے ہونے کے باوجود ہندوستان کی حکومت مسلمانوں کے گھروں پہ بلڈوزر چلا چکی ہے. اس نے مسلمانوں کو قتل کر دیا. ایک مسلمان کو چھریوں سے, کلاڑیوں سے وہ بھرے بازاروں میں مار چکے ہیں. یہ واقعات روزانہ کی بنیاد پر ہندوستان میں ہو رہے ہیں. بسوں میں چلتے ہوئے بوڑھے مسلمانوں کو اتار کر ان کو کہا جاتا ہے جے شری رام کا نعرہ لگاؤ ہمارے بتوں کے نام کا, نہیں تو تمہیں مار دیا جائے گا. مسجد اور مدرسوں میں جا کر کہا جاتا ہے دینداروں کو, نمازیوں کو, کہ تم ہماری دھرتی کی پوجا کرو, زمین کی پوجا کرو, تم ہمارے بتوں کی پوجا کرو ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا. تم ہندوستان کے اندر وندے ماترم کے ترانے گاؤ, نہیں تو تمہیں مار دیا جائے گا. مسلمانوں کی عزتوں سے کھیلا, اور خواتین کو پیسے دے دے کر ہندو مذہب میں مجبوراً مذہب ان کو قبول کروایا جا رہا ہے. ہندو لڑکوں سے شادیاں کرائی جا رہی ہیں. مسلمانوں کی مسجدوں کو اپنے رام کے گھر بنا کر گرایا جا رہا ہے. بابری مسجد کو کس بنیاد پہ گرایا ہے؟ کہ یہاں ہمارے رام جی کا گھر تھا. کسی نے ان سے پوچھا کس نے بنایا تھا اس رام جی کے گھر کو, اور پھر کس نے توڑا؟ کہا بادشاہ عالمگیر نے اس کو توڑا. تو سامنے والے نے کہا بادشاہ عالمگیر تو جس صدی میں تھا اس صدی میں تو کنکریٹ کا کام ہی نہیں تھا, یہ کنکریٹ سے بنی ہوئی مسجد, یہ بتاؤ کہ یہ اس نے کیسے بنا دی؟ تو اس کے بعد بنی ہے. اب مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے. بڑی بڑی مساجد کو, پرانی 300 سال اور 400 سال پرانی مسجدوں کو گرایا گیا. مسلمانوں کو قتل کیا گیا. ویڈیوز نیٹ پر موجود ہے. ایک نہتہ مسلمان کو ایک ہندو اپنے گھر لے کے جاتا ہے کہ میرے گھر میں کام کے لیے آ. وہ گھر کے اندر لے کے جا رہا ہوتا ہے, رستے میں اس کو اتار کے کلاڑیوں سے مارتا ہے. ویڈیو اس کی نیٹ پر آئی ہوئی ہے. مسلمانوں کو پکڑا جاتا ہے, سفید ریش بزرگوں کو, مسلمانوں کو, اور ان سے زبردستی بلوایا جاتا ہے کہ تم ہمارے ہندوؤں کے نعرے لگاؤ. سب کچھ کرنے کے بعد بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا. اب انہوں نے سوچا مسلمانوں کے سب سے بڑے سرمایے پہ حملہ کرو. فرانس نے حملہ کیا. دنیا کے کئی ممالک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی. یاد رکھو, نبی کی عزت پر حملہ کرنے سے نبی کی عزت پر کوئی فرق نہیں آ سکتا. تم سارے جتنے دنیا میں گستاخ ہو, تم سارے ایڑی چوٹی کا زور لگا لو اور کتے کی موت مر جاؤ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تم کوئی فرق نہیں لا سکتے. کوئی فرق نہیں لا سکتے. تم سارے ایڑی چوٹی کا زور لگا لو. ابو جہل سے لے کر آج تک جتنے مشرک مرے ہوئے سب کو زندہ کر کے لے آؤ. سارے مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کرنا چاہو, تم سارے ابو جہل کی طرح نیست و نابود ہو جاؤ گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی حرف نہیں آ سکتا.
تمہاری اوقات کیا ہے؟ چاند کا تھوکا منہ کو آتا ہے، تم جس طرف دیکھ کر تھوک رہے ہو وہ تھوک تمہارے منہ پر لگ رہا ہے۔ ساری دنیا نے تمہیں کہا کہ تمہاری اوقات یہ ہے، تمہیں مانتا کون ہے؟ تمہاری سنتا کون ہے؟ گائے کا موتر پینے والے، گائے کا گوبر کھانے والے، بتوں کے آگے سر جھکانے والے، مورتی ننگی مورتیوں کو پوجنے والے یہ بتائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کیا تھی؟ آج اس دنیا کے اندر ایک سلسلہ وار یہ چلا ہوا ہے، کبھی کسی مسلمان کے منہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں سنو گے، کیونکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں۔ کبھی کسی مسلمان کے منہ سے یہودیوں کے پیغمبر کو کی توہین نہیں سنو گے، حتیٰ کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود، تمہاری مورتیوں کو باطل سمجھنے کے باوجود، تمہاری ننگی مورتیوں کو قابل بربادی سمجھنے کے باوجود، ہم خام خواہ کسی مذہب کے بڑوں کی توہین کرنا اچھا نہیں سمجھتے۔ اور آج تک دنیا میں کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں کہ کسی مسلمان نے تمہاری مورتیوں کی توہین کی ہو جا کر تمہارے سامنے۔ لیکن تم مسلمانوں کے ایمان کو جانچ رہے ہو، ان کو جھنجھوڑ رہے ہو، تم اپنے لیے موت خود مانگ رہے ہو۔ ہندوستان تو آزاد ہوگا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی اور ہے کہ مسلمان نے ہندوستان کو آزاد کرنا ہے، یہ ایک دن ضرور آزاد ہوگا اور یہ بت پرستوں کے ہاتھ سے نکل کر حق پرستوں کے ہاتھ میں آئے گا، یہ بتوں والوں کے ہاتھ سے نکل کر اللہ والوں کے ہاتھ میں آئے گا، اور تمہارے لیے خرچہ پانی بھی جمع ہو چکا ہے۔ ہندوستان کی آزادی اب قریب ہے، لیکن اس وقت جس رستے پر تم چل رہے ہو، تم چاہتے ہو کہ تھوڑی دیر پہلے ہندوستان آزاد ہو جائے۔ ہندوستان نے کل آزاد ہونا ہے، تم چاہتے ہو مسلمان آج ہندوستان کو جا کے آزاد کر لیں۔ قرآن کہتا ہے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے وہ دنیا میں رہنے کا حقدار نہیں ہے، وہ جینے کا حقدار نہیں ہے، یہ دھرتی اس کے بوجھ کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، ہمارے سارے مسلمانوں کے ماں باپ کو گالیاں دے دو، ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوگا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے خلاف ایک جملے کا ایک حرف بھی ہمیں برداشت نہیں ہے۔ اپنی بربادیوں کو وقت سے پہلے مانگ رہے ہو، تم چاہتے ہو کہ تم نبی کی توہین کر کے اپنی کھوپڑیوں کو مسلمانوں کے نیزوں پر لہرانا چاہتے ہو، کہ تمہاری کھوپڑیوں کو مسلمان اپنے نیزوں پر لہرائیں، تم یہ چاہ رہے ہو۔ تم چاہتے ہو کہ تم نے جو کچھ کیا ہے، جیسے مودی نے گجرات میں مسلمانوں کو قتل کیا، پھر اس نے آج تقریباً 7-8 سال سے ہندوستان میں جو وہ مظالم ڈھا رہا ہے، کشمیر کے مسلمانوں کو وہ مار رہا ہے، قتل کر رہے ہیں، کشمیر کے مسلمانوں کو جو دلی اور بمبئی میں کام کرتے ہیں ان کو قتل کیا جا رہا ہوتا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ یہ کشمیری مسلمان کیوں ہیں۔ تو بتاؤ، اگر تم اپنی بربادی کو وقت سے پہلے مانگتے ہو تو پھر یہ جاری رکھو، تمہاری گستاخیوں سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمارے دل ضرور زخمی ہو جائیں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، آج وہ جملہ مسلمانوں کی زبان پر موجود ہے، امام مالک نے فرمایا تھا ما بقاء هذه الامه بعد شتم نبیہا، لوگوں سن لو، نبی کو گالیاں دینے کے بعد اس کائنات کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جس دھرتی پر نبی کی شان محفوظ نہیں، وہ دھرتی بربادی کے قابل ہے۔ جس دھرتی پر نبی کو گالی دی جا رہی ہو، وہ دھرتی تباہ و برباد ہونے کے قابل ہے۔ عرب ملکوں نے اسٹینڈ لے لیا، دنیا کے سارے ملکوں نے بائیکاٹ کر دیا، ایک پاکستان کا مسلمان ابھی تک سوچ رہا ہے میں کروں تو کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تمہارے تو پڑوس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو کہہ سکتے ہیں اللہ کے آگے کہ یا اللہ ہم تو 4 ملکوں کے اس پار بیٹھے تھے، کچھ نہیں کر پاتے تھے، تمہارے بیچ میں تو ایک چھوٹی سی لکیر لگی ہوئی ہے، تم تو ان سے بدلہ لے سکتے ہو۔ تمہارا ایک فوجی، تمہارا ایک سرکاری ادارے کا اہلکار انڈیا کی فوج اٹھا کے لے جائے تو تم انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دو گے کہ ہمارے ملک کا ایک اہلکار تم نے کیوں اٹھایا۔ بتاؤ، تمہارے ایمان اور سرمایہ پر ہندوستان حملہ کرے اور تم خاموشی سے بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہو کہ ہم کریں تو کیا کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
تمہاری اور میری کیا عزت ہے؟ اور ہمیں اگر عزت کوئی ملی بھی ہے، اگر اس کا کوئی ذرہ ہمیں ملا ہے تو وہ ملا ہی نبی کے قدموں کے صدقے میں ہے۔ ہماری عزتیں کیا ہیں؟ کچھ نہیں ہے۔ ساری کائنات کا بہو برباد ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حرف آ جائے، یہ عزت پر حرف آنا زیادہ خطرناک ہے۔ لیکن امت مسلمہ بھی سو رہی ہے، حکومت پاکستان بھی سو رہی ہے، ادارے بھی سو رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر امریکہ کا ایک مجرم اگر بیٹھا ہوا ہو، وہاں سے راتوں رات ایک جہاز آتا ہے، اسے اٹھا کر لے جایا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، اغوا کر لیا جاتا ہے۔ عافیہ صدیقی نے کیا جرم کیا تھا؟ اس پر صرف اتنا الزام تھا کہ اس نے امریکہ کے اندر دہشت گردوں کو چندہ دیا تھا، وہ بھی الزام تھا، ثابت نہیں کر پائے۔ وہ بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہی تھی، تم نے اسے اٹھا کر اسی حالت میں بچوں سمیت امریکہ پر بھیج دیا تھا۔ تو بتاؤ، تمہارے نبی کا گستاخ اگر تمہارے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہو تو تم خاموشی سے دیکھتے رہو گے؟ تمہاری نہ قلم حرکت میں آئے گی، نہ زبان حرکت میں آئے گی، نہ تمہارا تیر اور تمہاری تلوار حرکت میں آئے گی، تو بتاؤ پھر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ قبر میں سب سے پہلا سامنا تم نے جن سوالوں کا کرنا ہے، وہ پہلا سوال، وہ 3 پہلے سوالوں میں ایک سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے۔ اگر اس سوال کی تیاری نہیں ہوئی ہے تو پھر تو تمہیں ٹھیک ہے، کرو جس طرح چل رہے ہو چلتے رہو، تمہاری معیشت اور برباد ہوتی جائے گی، تم پستی کی طرف جاتے جاؤ گے۔ فرانس میں توہین ہوئی، تم نے کہا ہم کیا کریں، اگر فرانس سے ہم بائیکاٹ کرتے ہیں تو ہم ملک ہمارا دیوالیہ ہو جائے گا، ہمارا ملک غریب ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ پیٹرول 70 روپے لیٹر تھا، 210 روپے 11 روپے پہ چلا گیا۔ تو دیوالیہ تو ویسے ہی ہونا تھا اس ملک نے، تو کم سے کم نبی کی نام پہ تو اس ملک کو دیوالیہ کرتے، کوئی کسی کے آگے منہ دکھانے کے قابل تو ہوتے کہ ہم نے نبی کی ناموس پر جو آواز اٹھائی تھی، ہم پر عالمی پابندیاں لگ گئی اور ہمارے ملک میں غربت آ گئی، ہم سر اٹھا کر کسی سے بات کرنے کے قابل تو تھے۔ تم نے نبی کی توہین کا بدلہ نہیں لیا، احتجاج نہیں کیا، تم نے کہا احتجاج کر لیا تو ملک غریب ہو جائے گا، احتجاج بھی نہیں کیا، ملک بھی غریب کر دیا۔ غریب بیچارہ رو رہا ہے، پریشان ہے۔ اب اور سوچ رہے ہو کہ اگر یوں کر دیا تو یہ ہو جائے گا۔ انڈیا کی مصنوعات اس ملک میں اب بھی آ رہی ہے، کس بنیاد پر آ رہی ہے؟ کیوں نہیں بند کی جاتی؟ اگر کوئی تمہارا ذاتی دشمن ہو تم اس سے خرید و فروخت روک دیتے ہو، دکاندار تم سے بدتمیزی کر لے تم اس سے چیز نہیں خریدتے ہو، جس نے تمہارے نبی کی توہین کر دی اگر تم پھر بھی اس کی چیزیں خریدتے ہو، بتاؤ پھر ہمارے اندر غیرت کہاں چلی گئی؟ پھر ہمارا ایمان کہاں ہے؟ اگر میں اپنی ذات پر غصہ زیادہ ہو رہا ہوں اور اپنے نبی پر میں غصہ نہیں ہو رہا نبی کے معاملے پر، تو پھر میں مسلمان نہیں ہوں۔ اگر میں اپنے باپ کی گالی برداشت نہیں کر رہا اور نبی کو گالی برداشت کر رہا ہوں تو میں مومن نہیں ہوں، یاد رکھو۔ اصل عزت دنیا کے اندر اگر ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، دنیا میں اگر عزت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اس کے سوا کوئی عزت نہیں ہے، ہم کسی کی عزت نہیں مانتے۔ ہمارے نزدیک کوئی ملک کا صدر ہے یا وزیر اعظم ہے، ہمارے نبی کی عزت کی حفاظت کرے گا، نبی کی عزت کرے گا تو ہم سلوٹ ماریں گے۔ اگر نبی کی عزت نہیں کرتا تو ہم حضرت ابوبکر کے ماننے والے ہیں، پھر اس نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا تھا، باپ نے توہین کی، حضرت ابوبکر نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا۔ نبی نے پوچھا ابوبکر بوڑھے باپ کو کیوں تھپڑ مارتے ہو؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ اس وقت میرے پاس تلوار نہیں تھی، تلوار ہوتی تو میں باپ کی گردن اتار دیتا۔ میرے نبی کے بارے میں کوئی جملہ کہہ رہا ہو میرا باپ ہو تو کیا ہوا؟ ہمارے نزدیک ساری بڑائیاں اگر ہیں عزت رسول کے بعد ہے، عزت رسول سے پہلے کوئی عزت نہیں، کوئی ناموس نہیں، کوئی مقام اور مرتبہ نہیں، سارے مقام اور مرتبے ہیچ ہیں۔ اصل مقام عزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ